اور اب اس کہانی کو کس پڑاؤ پر لے جائیں. بھائی رضوان قریشی صاحب، ابھی ان کا مینیفیسٹو آپ کے سامنے رکھا گیا، بتایا گیا کہ ہاؤس ٹیکس ہاف ہوگا اور واٹر ٹیکس. ان کو پچھلے چناؤ میں دے چکے ہیں، اب اس کو پورا کر دیجیے. ایسا نہ کریے کہ جام میں کچھ کمی رہ جائے. اتنی خوشی دے دیجیے کہ آنکھوں میں نہ آ پائے، اور ڈر یہ ہو کہ یہ کہیں چھلک کر واپس آپ کو نہ مل جائے. یہی رضوان قریشی کرنے والے ہیں. اگر آپ ان کو میئر بنا دیں گے، اپنی دل پر حکومت کرنے کا ایک موقع آپ کو دیں گے. لیکن جیسے بھائی پردیپ نے کہا، یہ صرف معاملہ ایک میئر کا نہیں ہے. آپ کی اس محدود بستی، آپ کے شہر کی نمائندگی کون کرے گا، یہ صرف مسئلہ اتنا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں دور آگے جاتا ہے. اور جیسے ابھی ذکر ہوا جو محترم راہل گاندھی جی نے اس ملک میں کر کے دکھایا ہے، پیار کے واسطے انہوں نے محبت کے لیے کیا کچھ کر کے دکھایا ہے. اس محبت کی کہانی کو کہیں نہ کہیں دروازے لے جا کر، محلے لے جا کر آپ اس کو انجام دلا سکیں. اس محبت کو لڑائی کس بات کی ہے آج ملک میں؟ آج ملک میں اگر کشتی ہے تو کس بات کی ہے؟ اس بات کی کشتی ہے کہ اس ملک میں محبت جیتے گی یا اس ملک میں نفرت جیتے گی. مغل اعظم دیکھی ہوگی آپ نے بہت دن پہلے، اور یاد کریے کہ مغل اعظم میں وہ جو گیت گایا گیا تھا کہ آج ہے پیار کا فیصلہ اے صنم، آج تیرا مقدر بدل جائے گا. بتائیے، اگر 4 تاریخ کو محبت کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ آمادہ ہیں اور تیار ہیں، مراد آباد کے لوگوں، اگر آپ اس بات کے لیے آمادہ اور تیار ہیں اور رضوان قریشی صاحب کا اور اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کو تیار ہیں، تو مجھے پوری امید ہے کہ بہت بہت دور اندیشی کا فیصلہ آپ کریں گے، اور وہ ہاتھ تھام لیں گے جو ہاتھ آپ کو پکڑ کر کبھی چھوڑے گا نہیں، جس نے کبھی آپ کا ہاتھ کبھی چھوڑا نہیں، کبھی اس کو اجنبی کا ہاتھ مانا تو اپنے عاشق کا، اپنے ہمدرد کا، اپنے ساتھی کا، اپنے ہمدم کا وہ ہاتھ مانا اور ہاتھ مان کر اس راستے پہ چلا ہے. لیکن پہلے کیسے ہاتھ چھوٹ گیا تھا آخری دم پر، اس پر غور کرو. اور گھروں کو خوشحال بنانا اور کشادہ بنانے کی ضرورت تھی. وہاں گھروں پر ٹیکس لگا کر مجبور کر رہے ہیں کہ لوگ گھر چھوڑ دیں. اور پھر مجھے تو تعجب ہوا جب مجھے بتایا گیا کہ ہزاروں لاکھ یہاں سے کاریگر مراد آباد چھوڑ کر نیپال چلے گئے ہیں، بنگلہ دیش چلے گئے ہیں. ارے ہم تو بنگلہ دیش اور نیپال کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہندوستان آؤ اور ہندوستان میں دیکھو ہم نے کیا کچھ نہیں کر کے دکھایا. اور اپنے ہی مراد آباد، اپنے ہی پڑوس کے، اپنے ہی ساتھ کے لوگ چھوڑ کر مراد آباد چلے جائیں. جو مراد آباد چھوڑ کر گیا ہے وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر گیا ہے، اور گھر کس مجبوری میں کوئی چھوڑتا ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. مجبوری میں چھوڑ کر کوئی گھر گیا ہے، اور تم روز ہمیں قصے سناتے ہو گھر واپسی کی. ابھی مجھ سے ایک پریس والے نے پوچھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے کسی شخص نے یہ کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ سبھی وہ لوگ جو ہم سے الگ ہو گئے ہیں وہ گھر واپسی کریں اور ہمارے گھر واپس لوٹ کر آئیں. تو میں نے یہ کہا کہ یہ پیغام مجھے مت دیجیے، یہ پیغام ان لوگوں کو مت دیجیے. یہ تو ہمارا گھر ہے، یہ ہماری ماں کی آغوش ہے، ہماری ماں کی گود ہے. جب بٹوارا ہو رہا تھا ہندوستان کا تو ان لوگوں نے کہا تھا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، کیونکہ میری ماں کو میں چھوڑ کر، اپنی ماں کی گود کو میں کس طرح سے چھوڑ کر جاؤں گا، اور کس طرح سے میں جمنا کی گلیوں کو، جمنا کے کناروں کو چھوڑ کے جاؤں گا. میں فرخ آباد سے آتا ہوں. فرخ آباد میں جمنا تک نہیں لیکن گنگا کا پانی ضرور رہتا ہے. ماں گنگا کا پانی جس کو ہندو اور مسلمان نے دونوں نے مانا ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. کسی نے اس کو ماں کہا ہے، کسی نے اس کو کہا ہے کہ یہ ہماری خدمت کرنے کا ہم کو موقع دے دے تو ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. اس گنگا کے کنارے جہاں ایک ہندو بھائی ہمارا اسنان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے پنیہ کا کام کیا ہے، اپنے پاپ سارے دھو دیے، وہی گنگا کا پانی
وہی گنگا کا پانی ہے جو مسلمان ایک لوٹے میں لے کر وضو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نماز کے وقت میں پاک ہو گیا اور میں نماز پڑھنے اور عبادت کرنے لائق ہو گیا. وہی ماں گنگا کا پانی ہوتا ہے. وہی پانی ہوتا ہے جو میرا کھیت بھی سینچتا ہے, تمہارا کھیت بھی سینچتا ہے. سینچے ہوئے کھیت کا اگا ہوا گیہوں کہیں ہندو مسلمان اس پہ لکھا نہیں ہوتا. اس گیہوں کا آٹا بن جاتا ہے تو اس آٹے کی بوری پہ ہندو مسلمان لکھا نہیں ہوتا. اور جب وہ آٹا ہماری رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے تو اس خون پر ہندو مسلمان نہیں لکھا ہوتا. ہاں, ایک پلس اور ایک مائنس ضرور لکھا ہوتا ہے, وہ پلس اور وہ مائنس ضرور لکھا ہوتا ہے. اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ رضوان قریشی کبھی آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے, آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے. ایسا میرا یقین ہے. مسئلہ آج ہے کیا؟ مسئلہ اس بات کا ہے کہ ہم دنیا میں جا کر کہتے ہیں کہ ہم وشو گرو بنیں گے. میں شکایت نہیں کروں گا کسی کی, آج وزیر اعظم کی شکایت نہیں کروں گا, اس لیے کہ جو وزیر اعظم کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. شکایت کروں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ہماری شکایت ہو رہی ہے. خارگے جی نے ان کے بارے میں کچھ سچائی کہہ دی تو اس سچائی کو لے کر انہوں نے سونیا گاندھی جی پر پرہار کر دیا, انہوں نے راہل گاندھی جی پہ پرہار کر دیا, پوری کانگریس پارٹی پر پرہار کر دیا. ایسی گفتگو کیسی ہے بھائی؟ کیسی ہے گفتگو؟ کیا ہے بات جو شاعر کہہ چکا ہے, غالب کہہ چکے ہیں کہ کیا بات ہے کہ ہر چیز میں آپ تم کو تو کہتا ہے. بتاؤ یہ انداز گفتگو کیا ہے؟ تو کیا انداز گفتگو اس ملک میں آج ہے کہ کوئی بھی بات کہو, سچ بات کہو, حقیقت کہو تو حقیقت کے جواب میں گالی پڑ جاتی ہے, ایک دم پرہار ہو جاتا ہے, ایک دم آپ پر سب ہندوؤں کی طرح چوٹ پڑتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ نے حقیقت کہی. حقیقت آخر ہے تو کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو مراد آباد میں لوگ رہتے ہیں, روز ان کو روزمرہ ان کو دیکھنا پڑتا ہے, سہنا پڑتا ہے, وہ جانتے ہیں کہ ہم دنیا میں جا کر کہیں کہ ہم وشو گرو ہیں اور ہم کہیں کہ ہماری شہروں میں کوئی لندن اور پیرس سے اور نیو یارک سے کوئی کم گلی نہیں ہے, لیکن ہم جب یہاں آتے ہیں تو مور ناچتے ہوئے مور کی طرح اپنے پاؤں دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. یہ ہمارا مراد آباد, اس کو کیا ہو گیا؟